روبیل کھڑا ہوا اور عرب سرداروں سے مخاطب ہو کر بولا، فی الحال آپ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جائیں۔ بہرحال آج کنتورا کی شادی ضرور ہوگی، ہم کسی بنا پر بھی شادی نہیں روکیں گے۔ جب سب سردار اٹھ کر چلے گئے تو روبیل نے مالک اور کنتورا سے کہا، تم دونوں میری بات سنو۔ جب تینوں بیٹھ گئے تو روبیل نے مالک سے کہا، کنتورا کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ آج جب کنتورا کی شادی ہوگی اور فیتون کے آدمی اسے لینے آئیں گے تو ہم دونوں کنتورا کی سہیلیوں کے بھیس میں اس کے ساتھ چلیں گے۔ جب کنتورا کو فیتون کے کمرے میں پہنچایا جائے گا تو ہم وہاں تک ان کے ساتھ جائیں گے اور موقع پا کر فیتون کو قتل کر دیں گے۔ اگر کسی نے ہمیں فیتون کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم اسے بھی قتل کر دیں گے اور رات کی تاریکی میں وہاں سے بھاگ آئیں گے۔ روبیل نے مالک بن عجلان سے کہا، اس کے بعد تم لباس تبدیل کر کے میرے گھر آ جانا۔ ہم دونوں بنو قریظہ کے یہودی زبولون کے پاس جائیں گے جس سے میرے قبیلے کے لوگ قرض لیتے ہیں۔ جس لڑکی نے چند روز پہلے خودکشی کی ہے اس کی بیوہ ماں نے بھی زبولون سے قرض لیا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ ہم وہ قرض چکا کر زبولون کے پاس ہی رکیں گے۔ روبیل کچھ دیر رک کر بولا، کنتورا اب تمہارا کام شروع ہوگا۔ فیتون کی قتل کے بعد تم کچھ دیر خاموش بیٹھی رہنا۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم لباس تبدیل کر کے زبولون کے پاس پہنچ چکے ہیں تو تم شور مچا دینا اور کہنا کہ پہلے سے ہی 3 لوگ کمرے میں چھپ کر بیٹھے تھے جو فیتون کو قتل کر کے کھڑکی کے راستے بھاگ گئے ہیں۔ روبیل پھر رک کر بولا، کنتورا کے شور کرنے پر یہودی ضرور قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دونوں چونکہ زبولون کے پاس ہوں گے اس لیے ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ زبولون بھی گواہی دے گا کہ ہم دونوں اس کے ہاں تھے تو یہودی اعتبار کر لیں گے۔ روبیل جب خاموش ہوا تو مالک اور کنتورا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ روبیل نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیسی تجویز ہے؟ اس پر مالک بن عجلان نے جواب دیا کہ نہایت مناسب تجویز ہے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آج رات فیتون کی آخری رات ہوگی۔ اس کے بعد روبیل اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، مجھے راحیل اور اس کے باپ کو اپنے باغات دکھانے ہیں، اگر کوئی کام ہوا تو مجھے بلا لینا۔ روبیل وہاں سے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد روبیل یہودا اور ان کی بہن ماں زامران راحیل اور اس کے باپ کو اپنے باغات دکھا رہے تھے۔ وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے، ان کے اندر جوں اور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ جوں پک چکے تھے لیکن گندم ابھی سبز تھی۔ روبیل اور یہودا جوں کاٹنے لگے جبکہ اس کی بہن ماں اور راحیل گٹھے بنانے لگے۔ شام ہوئی تو روبیل نے سب کو گھر جانے کا کہا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ یہودا، اس کی بہن ماں زامران، راحیل اور اس کا باپ اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے قریب ہی کنویں کے پاس لے گئے تاکہ ریوڑ کو پانی پلا سکیں۔ ابھی یہ لوگ کنویں سے کچھ دور ہی تھے کہ انہیں کچھ عرب مرد اور عورتیں دائرے میں کھڑے نظر آئے۔ وہاں اور بھی ریوڑ موجود تھے۔ راحیل اپنے ریوڑ کو کچے تالاب سے پانی پلانے لگی۔ اجیل، زامران اور روبیل کی چھوٹی بہن اس طرف بڑھے جہاں ہجوم تھا، جبکہ یہودا ہجوم کو چیر کر اندر چلا گیا۔ تو یہودا نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت کی خون میں لت پت لاش پڑی ہے۔ یہودا نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے؟ یہودا کے قریب ہی کھڑے ایک بوڑھے نے روتے ہوئے جواب دیا، یہ بنو واقف کی بیوہ عورت ہے، آج ہی اپنی بکری کو پانی پلانے آئی تھی۔ اس سے پہلے اس کا بیٹا ریوڑ چلاتا تھا لیکن وہ بیمار تھا، اس لیے یہ آج ہی اپنے ریوڑ کو یہاں لے کر آئی تھی۔ جب کنویں پر اس کا ریوڑ پانی پی رہا تھا تو 2 یہودی اپنا ریوڑ لائے اور اس کے ریوڑ کو پیچھے کر دیا اور اپنے ریوڑ کو پانی پلانے لگے۔ جب اس بوڑھی عورت نے اعتراض کیا تو 2 یہودیوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اس پر یہودا نے غصے سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ یہودی؟ بوڑھے عرب نے کنویں سے دور 2 یہودیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہودا نے ان کے قریب جا کر غصے سے پوچھا کہ تم نے اس بوڑھی عورت کو کیوں مار دیا؟ ان میں سے ایک نے کہا، وہ ہمارے ساتھ الجھی تھی اور ہمارے ریوڑ کو پانی پلانے میں حائل تھی۔ یہودا نے پھر غصے سے پوچھا کہ جب اس کا ریوڑ پانی پی رہا تھا تو تم نے اس کے ریوڑ کو ہٹا کر اپنے ریوڑ کو پانی پلانا کیوں شروع کر دیا؟ اس پر ایک یہودی نے ہٹ ڈرنے سے کہا کہ یہ ہمارا حق تھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم تمہیں جواب دہ نہیں۔ یہودا نے غصے سے یہودی کو تھپڑ دے مارا اور بولا، تم نے میری عرب ماں کا قتل کیا ہے، میں تم سے اس کا قصاص ضرور لوں گا۔ یہودا نے جھٹ سے تلوار نکال لی اور یہودی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے یہودی نے تلوار نکال لی اور یہودا پر حملہ کر دیا۔
ہجوم سے نکل کر اجیل زامران اور اس کی بیٹی نے یہودا کو روکنا چاہا، لیکن یہودا نے دوسرے یہودی کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ 2 یہودیوں کے قتل ہونے پر وہاں کھڑے 20-25 یہودیوں نے تلواریں نکال کر یہودا پر حملہ کر دیا۔ اجیل زامران اور اس کی بیٹی نے آگے بڑھ کر یہودا کو بچانا چاہا، لیکن یہودی تعداد میں زیادہ تھے۔ یہودا اکیلا کیا کرتا؟ یہودیوں نے یہودا کے ساتھ ساتھ اجیل زامران اور اس کی بیٹی کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ راحیل ابھی تک اپنے ریوڑ کو کچے تالاب سے پانی پلا رہی تھی۔ وہ شور سن کر آگے بڑھی، جب اس جگہ آئی تو اپنے باپ کے ساتھ یہودا، زامران اور اس کی بیٹی کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ ایک ایک لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ عین اسی وقت روبیل اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے کنویں کے پاس آئے۔ جب اس نے لاشیں بکھری ہوئی دیکھی تو اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ یہودی وہاں سے جا چکے تھے۔ سارے عرب روبیل کے گرد جمع ہو گئے اور اسے ساری داستان سنائی۔ ستم کی پوری داستان سننے کے بعد روبیل نے وہاں کھڑے ہوئے عربوں سے کہا، اے اوس و خزرج، تمہاری بے بسی اور بزدلی پر افسوس ہے۔ یہودی قتل کرتے رہے اور تم کھڑے دیکھتے رہے۔ کب تک تم پتھروں کی طرح خاموش رہو گے اور یہودی تمہیں نوچتے رہیں گے؟ اگر تم اسی طرح اپنے عرب بھائیوں کے قتل عام پر خاموش رہے تو یہودی تمہاری نسلیں مٹا دیں گے۔ روبیل نے انتہائی کرب آمیز لہجے میں کہا، اے اوس و خزرج، قاتل یہودی اب یثرب میں داخل نہ ہونے پائیں۔ آؤ مل کر ان سے انتقام لیں۔ روبیل نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑا اور تلوار نکال کر بولا، آؤ میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہ ہم سے کیسے بچ نکلتے ہیں۔ عرب جو تھوڑی دیر پہلے یہودیوں سے خوف زدہ تھے، انہوں نے گشت کا نقاب اتار پھینکا اور تلواریں نکال کر روبیل کے ساتھ ہو لیے۔ یہودیوں نے جب عربوں کو روبیل کی قیادت میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو تلواریں نکال کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ غصے اور انتقام کی آگ میں بکھرے ہوئے روبیل اور اس کے ساتھیوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور ایک ایک یہودی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہودیوں کو ختم کرنے کے بعد روبیل نے عربوں سے کہا کہ اپنے ریوڑ لے کر گھروں کو جائیں۔ روبیل اس جگہ آیا جہاں لاشیں پڑی تھی اور رحیل بیٹھی رو رہی تھی۔ روبیل جب قریب آئے تو رحیل اس کے خون میں لت پت کپڑے دیکھ کر کرب سے بولی، آپ کو کوئی زخم تو نہیں آیا؟ روبیل نے جواب دیا، نہیں، یہ یہودیوں کا خون ہے۔ روبیل نے باری باری ساری لاشوں کو اٹھایا اور اپنے اور یہودا کے گھوڑے پر رکھنے لگا۔ راحیل نے التجا بھرے لہجے میں کہا، آپ یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ یہودی اپنا انتقام ضرور لیں گے۔ خدا کے واسطے یہاں سے بھاگ جائیں۔ روبیل نے راحیل کو شونن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، راحیل، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آج مالک بن عجلان اور میرے ذمہ ایک کام ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو فیتون سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ چلو گھر چلیں اور لاشوں کو دفنائیں، تم ریوڑ لے کر آؤ۔ روبیل نے گھوڑوں جس پر اجیل، یہودا، زامران اور اس کی بہن کی لاشیں تھیں اس کی لگامیں تھام رکھی تھیں۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اوس و خزرج کے مسلح نوجوانوں نے ان کی حفاظت کے لیے ان کے گرد گھیرا بنا لیا۔ شاید ان کو سارے معاملے کی اطلاع مل چکی تھی۔ روبیل جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تو وہاں بھی اس کے قبیلے کے مسلح نوجوان جمع تھے جو اپنے سردار کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر لاشیں چارپائیوں پر ڈال دیں، جبکہ حویلی کے چاروں طرف اوس و خزرج کے مسلح نوجوان روبیل اور راحیل کی حفاظت کے لیے پہرا دینے لگے۔